شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک باندی کا قصہ سناتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستہ میں ایک باندی ایسے جاہ و جلال و حشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فقرے کو سن کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے کہا، آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بھیجی ہوئی گٹلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے لگائی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سڑاہٹ آنے لگے، اگر بالوں میں تیل و کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہوگی تو بوڑھی بن جائے گی، مون لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنکرال، ناک کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، غم و رنج مصیبتیں اس کو پیش آتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا کہ کوئی قول قرار پورا نہ کرے، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسے ہی محبت کے دعوے کرنے لگے، میرے پاس اس سے ہزارہ درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، اگر مردے سے بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بھی بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں سے اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے اس کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا، وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کے خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اگر اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو، راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو، اس کو ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والی گھر کی طرف لگا دو، ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و کرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تم نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا، بالکل سچ ہے، شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے،
आका ने कहा कि अच्छा तो तू अब आज़ाद है और अपना इतना इतना सामान तेरी नज़र है, और अपने सब गुलामों से कहा कि तुम भी सब आज़ाद हो और मेरे माल में से इतना इतना माल तुम्हारी नज़र है, और मेरा ये घर और जो कुछ माल है इसमें सब अल्लाह की राह में सदका करता हूँ। और घर के दरवाजे पर एक मोटे से कपड़े का पर्दा पड़ा हुआ था, उसको उतार कर अपने बदन पर लपेट लिया, अपना सारा लिबास फ़ाखरा उतार कर सदका कर दिया। उस बांदी ने कहा, मेरे आका, तुम्हारे बाद मेरे लिए भी ये ज़िंदगी अब खुशगवार नहीं है। और इसने भी ये मोटा सा कपड़ा पहनकर अपना सारा ज़ेब व ज़ीनत का लिबास और अपना सारा सामान व मता सदका करके आका के साथ हो लिया। और मालिक बिन दीनार इनको दुआएं देते हुए उनसे रुखसत हो गए, और वो दोनों इस सारे ऐशो इशरत को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए, और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उन पर रहम फरमाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।